قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ اور دیگر جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، آپ سے تقریباً 4000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد وہ دعا کے الفاظ کے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہے ہمارے رب ہم ایک امت کی دعا کرتے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں بیٹھے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں بیٹھے تھے، دونوں دعا کر رہے تھے، اللہ ہماری نسل سے ایک امت پیدا فرما اور اس امت میں ایک نبی بھیج اور اس نبی کے پاس 4 چیزیں ہوں۔ ایک چیز ہو یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تو اس نبی پر آیتوں کا نزول فرمائے اور وہ نبی اپنی امت کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کر رہا ہو۔ دوسری جو چیز فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ اپنا ایسا نبی ہماری نسل سے پیدا فرما اور ایک امت بھی ہماری نسل سے پیدا فرما جس کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے یا نبی جو فرامین وہاں فرمائے تو اس نبی کے فرامین سے یا قرآنی آیات سے وَيُزَكِّيهِمْ، اس امت کی دل کی، شعور کی، فہم و فراست کی، اعمال کی، کردار کی پاکیزگی انہیں نصیب ہونے لگی۔ اور تیسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن میں تو نازل کرے گا، جو وہ نبی اپنی احادیث بیان کرے گا، اس قرآن کی اور اس حدیث کی تعلیمات اس امت تک پہنچ جائے، جو قرآن کی تعلیمات کو جو امت اپنا لے گی، جو پکڑ لے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یا میری کتاب کو پکڑ لینا اور میرے گھر والوں کے کردار کو اپنا لینا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جن الفاظ میں دعا کی تھی اللہ نے بھی وہی ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور ہے میرے محبوب کے امتیوں، میرا محبوب تمہیں پاکیزہ فرما رہا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، یتلو علیکم آیاتنا اور یزکیکم و یعلمکم، یہ تینوں صیغے، تینوں جو جملے ہیں، تینوں الفاظ جو ہیں، یہ پاسٹ کا معنی نہیں دے رہے، ماضی کا ترجمہ نہیں دے رہے، یہ حال کا معنی بھی دیتے ہیں اور مستقبل کا معنی بھی دیتے ہیں، یہ فیوچر کا معنی بھی دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میرا نبی ایسا نبی ہے جو تمہارے پاس آیا اور تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں صرف مکہ و مدینہ میں تلاوت نہیں کرے گا، بلکہ جب بھی تم چاہو کہ اپنے آقا کی تلاوت کو سماعت کرنا چاہو، تم اپنے قرآن کو پڑھنا شروع کر دینا، تمہیں اپنے آقا کی تلاوت نصیب ہوتی رہے گی۔ کیونکہ قرآن مجید کے سب سے پہلے استاذ، سب سے پہلے حافظ وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے پڑھایا، جس انداز میں صحابہ کو پڑھایا، جو الفاظ بتائے، جو قرات بتائی، وہ ساری کی ساری قرات جو ہے وہ ہر صحابی کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچی۔ تو اس لیے جو آج ہم قرات کرتے ہیں، جو تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا سلسلہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا جو لفظ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ میرا رسول تمہیں پاکیزگی دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ میرے رسول نے صرف مکہ کے لوگوں کو پاک کیا یا مدینہ کے لوگوں کو پاک کیا، فرمایا میرا رسول تمہیں اس مکہ اور مدینہ میں بھی پاکیزگیاں دیتا رہے گا، اور قیامت تک جو بھی میرے رسول کا امتی آئے گا، میرے رسول پر نازل ہونے والی کتاب کو پڑھے گا یا آپ کی سنت کو اپنائے گا، اسے اللہ تعالیٰ پاکیزگیاں نصیب فرماتا رہے گا۔ اس کے سامنے ایسی آپ نے تعلیمات چھوڑی ہیں کہ ان تعلیمات کو جب امتی اپنائے گا تو وہ پاکیزگی کی طرف ہی جائے گا، اس کا شعور پاکیزہ ہوگا، اس کی زبان پاکیزہ ہوگی، اس کے ہاتھ پاکیزہ ہوں گے، اس کی زبان پاکیزہ ہوگی، اس کا ہر عضو پاکیزہ ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا آسان سا نسخہ ارشاد فرمایا،
فرمایا اے میرے امتیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جسم کو پاک رکھو، سارے جسم کو صاف رکھو، صاف رکھنا چاہیے، وضو کی ضرورت ہے وضو کرنا چاہیے، غسل کی ضرورت ہے غسل کرنا چاہیے، اس طرح پاکیزگی رکھنی چاہیے، لیکن کریم آقا نے ایک نسخہ ارشاد فرمایا، فرمایا سارا جسم پاک رکھنا مشکل ہے، ایک جسم کا حصہ، ایک گوشت کا حصہ ہے جسم کے اندر، اس کو جب پاک رکھو گے تو اس کے پاک رکھنے کی وجہ سے تمہارا سارا جسم تمہیں صاف اور پاک نظر آئے گا۔ اور اگر جسم کا وہ حصہ آپ گندا رکھو گے، اس جسم کے حصے میں کسی کے بارے میں خیالات، جذبات، احساسات گندے رکھو گے، اس جسم کے اس حصے کے اندر فکر جو ہے وہ گندی رکھو گے، تو فقط اس ایک حصے کی گندگی اس ایک حصے تک محدود نہیں رہے گی، اس ایک حصے کی گندگی کی وجہ سے تمہارا سارا جسم گندا ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، کہ دل جب اپنے بارے میں صاف رہے، دوسروں کے بارے میں صاف رہے، اس سوسائٹی کے بارے میں صاف رہے، تو صرف وہ دل ہی صاف نہیں رہتا، کریم آقا فرماتے ہیں پھر اس بندے کے ہاتھ بھی گناہ سے صاف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ذریعے اس کے ہاتھوں کو بھی پاکیزگی نصیب فرماتا ہے، اس کی آنکھیں بھی پاکیزہ رہتی ہیں، زبان بھی پاکیزہ رہتی ہے، تو اس کے پاؤں بھی پاکیزہ رہتے ہیں، اس کا سارا جسم پاکیزہ رہتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر برے خیالات اپنے بارے میں آئیں، دوسروں کے بارے میں آئیں، بری فکر پیدا ہو جائے، تو پھر وہ فکر وہاں تک محدود نہیں رہتی، اس فکر کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں، پاؤں بھی گندے ہوتے ہیں، کان بھی گندے ہوتے ہیں غیبت سے، زبان بھی جھوٹ بول کر گندی ہوتی ہے، وہ دل کے اندر پیدا ہونے والی سوچ سے اس کا سارا جسم گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ گندگی اس کے گھر سے، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں پھیلتی ہے، اس کے محلے میں پھیلتی ہے، اس کے شہر میں پھیلتی ہے، اور ایک انسان کے دل کے گندا ہونے سے سارا جہان گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کریم آقا نے بڑا آسان سا نسخہ ارشاد فرمایا دل کو صاف رکھا کرو دوسروں کے بارے میں، جب دل کو صاف رکھو گے تمہیں یہ پاکیزگی نصیب ہوگی تو تمہارا سارا جسم بھی صاف رہے گا، اور رب تعالیٰ تمہیں تمہاری اس پاکیزگی کی وجہ سے اس جہان کو بھی معطر اور منور فرمائے گا۔ یہ جو صالحین لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگان دین جو ہیں، جن کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کمال کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی لوگ بیٹھتے تھے تو کمال یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بندہ آیا اور آ کر دوسرے بندے کی جب بات کرنے لگتا تو آپ اسے روک دیتے، رک جا، دوسرے کے بارے میں یہاں بات نہ کر، وہ یہاں موجود نہیں ہے، غیبت ہو رہی ہے، سرکار اس کے اندر یہ عیب ہے، فرمایا اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کر رہے ہو، اس پر الزام بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتوں سے رک جاؤ، اس کے اندر عیب ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں مجلس میں اس تیسرے بندے کے بارے میں بات نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی، جو انداز تھا، وہی مجلس کا انداز ہر بزرگ کا رہا ہے، اور قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس کا تو یہ انداز رہا ہی ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی باتیں شروع کرتا، آپ دو باتیں کرتے، یا تو اس کی گفتگو کا انداز بدل کر کسی اور طرف لے جاتے، یا جو اس نے گفتگو شروع کی تو یہ آپ فرمان جاری کرتے ہیں، فرماتے شاید جو اس نے جرم کیا ہے اس کی کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، اس وجہ سے اس کا جرم ہوا ہوگا، ورنہ مسلمان جان بوجھ کر تو کوئی جرم نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور مجلس میں بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کی غیبت کو اپنے مجلس میں نہیں ہونے دیتے تھے، غیبت سے مجلس کو پاکیزہ رکھتے تھے۔ یہی طریقہ نیک لوگوں کا بھی رہا ہے، آج تک ہے، اور اس طریقے کو جو اپنایا جائے گا تو پھر وہ محلہ، وہ مسجد، وہ مجلس، وہ کنبہ، وہ قبیلہ، وہ سوسائٹی، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے والی بنے گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی بنے گی، ایک دوسرے کا احترام کرنے والی وہ سوسائٹی بنے گی۔ اگر ہر جگہ ہر بندے کی کوئی باتیں کرتا رہے تو پھر احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم کے حبیب نے ہمیں جو پاکیزگیاں نصیب فرمائی ہیں وہ پاکیزگیاں بڑی عظیم انداز میں عطا فرمائی ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ پاکیزگیاں ہمیں ملتی رہیں گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں کتنا وقت آپ پر یا 24 گھنٹوں میں سے میں 6 گھنٹے جو ہے وہ آپ پر درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں. کریم آقا نے فرمایا پڑھتے رہو, اگر 6 گھنٹے سے زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 12 گھنٹے تک آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا. کریم آقا نے فرمایا یہ ٹھیک ہے, درست ہے, اگر زیادہ پڑھنا چاہو تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اس نے کہا جی زیادہ وقت میں درود و سلام پڑھتا رہوں گا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اگر زیادہ کرو گے تو اور بہتری آئے گی. اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن اور رات کا اکثر جو ٹائم جاگتے ہوئے گزاروں گا عبادات کے علاوہ, اپنی محنت مزدوری کے علاوہ, جو زیادہ وقت میرا گزرے گا وہ آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے گا. تو میرے کریم آقا نے فرمایا جب زیادہ وقت مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے گا, اس ذکر کی برکت سے رب تعالیٰ تجھے دو فضل عطا فرمائے گا. فرمایا تیرے دکھ اور درد اس درود و سلام کی برکتوں سے ختم ہو جائیں گے, اور اگر تیرا قرض ہے تو رب تعالیٰ اس درود و سلام کی برکتوں سے اس قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا. اتنی بڑی پاکیزگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے, ان کا نام لیا جائے, ان کی سیرت و کردار کا تذکرہ کیا جائے, ان کی زندگی پر چلنے کی کوشش کی جائے, تو رب تعالیٰ پاکیزگی نصیب نہیں فرماتا, پاکیزگیاں نصیب فرماتا رہتا ہے. قیامت تک جو امت آئے گی رب تعالیٰ اس کو رب تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کے صدقے جو ہے ہر طرح کی طہارت نفاست جو ہے وہ نصیب فرماتا رہے گا. اگر اتنی بڑی فضیلت, اتنا بڑا کرم ملنے کے بعد ہم اپنے کانوں کو غیبت سے گندے کریں, ہم اپنے زبان کو جھوٹ سے گندے کریں, ہم اپنے آنکھوں کو بدنگاہی سے گندا کریں, ہم اپنے ہاتھوں کو چوری سے اور دیگر گناہوں سے گندا کریں, ہم اپنے پاؤں کو کسی کی فصل چرانے میں جاتے ہوئے گندا کریں, ہر جسم کا ہر عضو گندا کریں, تو اس میں قصور ہمارا ہے. میرے کریم آقا نے تو تعلیمات ایسی عطا کی ہیں جن پر ہم چلیں گے تو رب تعالیٰ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ کو پاکیزہ فرمائے گا. تو اس لیے جو مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے تھے کہ اے اللہ اپنا ایسا نبی بھیج جو ان لوگوں کے سامنے تیرے قرآن کی تلاوت بھی کرے اور ان کو پاکیزگیاں بھی عطا کرے, اور جو قرآن میں بیان ہوا ہے جو وہ اپنی سنت کے اندر بیان کرے گا وہ علم جو ہے وہ اس امت تک پہنچائے. آج یہ کہا جائے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بظاہر کسی بھی جگہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں گئے, کسی مسجد میں جا کے نہیں پڑھا, کسی اسکول میں نہیں پڑھے, کسی استاد کے سامنے نہیں پڑھے. کیوں کہ آپ کو وہ پڑھاتا جو آپ سے زیادہ علم رکھ رہا ہو. اس وقت کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جو آپ سے زیادہ جس کے پاس علم ہوتا. تو اللہ جل مجد الکریم نے خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرے محبوب میں نے آپ کو وہ سکھا دیا ہے جو آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو جن کا استاذ رب تعالیٰ ہے انہیں بظاہر کسی کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سیدنا جبریل امین آتے اور آ کر عرض کرتے الف لام میم, کریم آقا عرض کر کو فرماتے فہیم تو میں سمجھ گیا اس کے الف اور لام اور میم کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے. وہ جبریل امین آتے کہتے ہا میم, کریم آقا فرماتے فہیم تو میں سمجھ گیا ہا کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا, میم کے اندر کیا بیان فرمایا. جبریل امین آتے عرض کرتے عین سین قاف, جبریل حضور فرماتے فہیم تو میں عین کا مطلب بھی سمجھ گیا, سین کا مطلب بھی سمجھ گیا, قاف کا مطلب بھی سمجھ گیا. جبریل امین کہنے لگے وہ آسمان اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں, وہ آسمان دنیا سے اس قرآن کی اس آیت کو, اس حصے کو, ان الفاظ کو, ان حروف کو لے کے آیا ہوں. پورے راستے میں سوچتا رہا ہوں ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے, کیا اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں لگی. کریم آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے. جو علم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ سیدنا جبریل امین کے پاس بھی نہیں تھا. تو اگر جو جبریل امین قرآنی آیت لے کر آئے انہیں اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں تو پھر ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوا ہے. آج تک جتنے بھی ترجمے ہوئے, جتنے بھی ترجمے کیے, کچھ اردو میں کیے ہیں یا عربی میں کیے ہیں, کسی اور زبان میں کیے ہیں, کسی نے الف لام میم کا ترجمہ نہیں لکھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے اور رسول نے کیا سمجھا ہے. حامیم کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا.
तासीन का तर्जुमा किसी ने नहीं किया, यासीन का तर्जुमा किसी ने नहीं किया, इसलिए कि ये अल्लाह ने भेजा है, एक राज भेजा है और महबूब ने इस राज को समझ लिया है। ये दोनों मुहिब और महबूब के दरमियान एक राज है, कोई तीसरा इसको आज तक समझ नहीं सका, इसलिए इसका आज तक किसी ने तर्जुमा भी नहीं किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना बड़ा इल्म है कि आपका इल्म जो है वो सैयदना जिब्रील अमीन के इल्म से भी अल्लाह ताला ने आपको फौकियत अता फरमाई हुई है। तो इसलिए आज के दौर में अगर कोई ये बात करे कि हमारे आका को ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, क़यामत तक के अहवाल मेरे करीम आका को बताते, क़यामत तक जन्नत में जाने के बाद भी क्या होगा वो भी बताता, वो भी बताया। इतना कुछ इल्म था, तो जब बता दिया तो फिर आपके इल्म का कोई एक हद है, एक आखिरी इंतहा है, मगर कायनात का कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की इंतहा को जान नहीं सकता, वो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की ज़ात ही जान सकती है। मेरे करीम आका ने आखिरी जो बंदा जहन्नम से निकलेगा और जहन्नम में जाएगा उसके बारे में भी बयान फरमाया, फरमाया कि मेरे उम्मती बाज़ गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगे और अगर वो दुनिया में नमाजें पढ़ते रहे, बाकी जिस्म जहन्नम में जलेगा, मगर जिन आज़ा के ऊपर वो सजदा करते रहे हैं उन आज़ा को जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी, हाथों को नहीं जलाएगी, चेहरे को नहीं जलाएगी, इन दोनों घुटनों को नहीं जलाएगी, पाँव को नहीं जलाएगी। और ये 7 जो हड्डियां हैं ये जहन्नम की आग में पहुंचकर भी वहां चमक रही होंगी। जब अल्लाह ताला फरिश्ते भेजेगा, जाओ मेरे महबूब के फलां फलां उम्मती को वहां से निकाल के लाओ, तो उस जहन्नम में हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों के वो सजदे वाले आज़ाद चमक रहे होंगे, इस चमक की वजह से फरिश्ते पहचान कर उन्हें जहन्नम से निकाल के ले आएंगे। अब हुजूर ने ये भी फरमाया था कि जिसका दिल चाहे वो अपने इन आज़ा की चमक को ज्यादा करे, जो जितने ज्यादा सजदे करेगा उसकी चमक इतनी ज्यादा होगी, उसका चेहरा भी, उसके हाथ भी, उसके घुटने भी, उसके पाँव भी जहन्नम में जहाँ अंधेरा होगा, जहाँ गुबार होगा, जहाँ हर किस्म के अज़ाब मौजूद होंगे, वहाँ पहुंचकर भी जो अज़ाब अल्लाह ताला के सामने सजदे में हम रखते हैं, उन अज़ाब को अल्लाह ताला उस जहन्नम के अंदर भी जलने नहीं देगा। अगर हम सारा जिस्म जो है अल्लाह की रज़ा में लगा दें तो रब ताला खुश होकर हमारे जिस्म को भी जहन्नम की तरफ नहीं जाने देगा। और अगर इस जिस्म को हम बेकार रखें, रब की इबादत में और रब की इताअत में ना रखें, तो फिर लाजिमन ये जिस्म जलेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी जहन्नमी के बारे में फरमाया कि उसको जहन्नम से निकाला जाएगा और बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, जन्नत उसे दूर से नजर आ रही होगी, रब ताला का फरमान होगा यहाँ रुक जा, वो रुक जाएगा, थोड़ी देर रुका रहेगा और अर्ज करेगा बारी ताला थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा आगे जाने की इजाजत दे, उसके बाद सवाल नहीं करूंगा। रब ताला फरमाएगा ठीक है आगे जा, और इसके बाद सवाल नहीं करना। वो आगे पहुंचकर फिर थोड़ी देर वहां रुका रहेगा, जुबान बंद रखेगा, फिर अर्ज करेगा बारी ताला थोड़ा सा आगे जाने दे, इसके बाद फिर आपसे तेरी बारगाह में कोई अर्ज नहीं करूंगा। रब ताला फिर हुक्म इरशाद फरमाएगा आगे चला जा, और वहां पहुंचकर कोई आगे सवाल नहीं करना। वो बंदा आगे जन्नत के करीब पहुंच जाएगा, बल्कि दरवाजे तक भी इसी तरह बार बार अर्ज करते करते दरवाजे तक पहुंच जाएगा और अर्ज करेगा कि बारी ताला इसके बाद सवाल नहीं करूंगा, बल्कि जन्नत के दरवाजे में पहुंचकर वो अर्ज करेगा बारी ताला यहाँ पहुंच आया हूँ, अब अंदर भी जाने दे, इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा। तो रब ताला फिर उस आखिरी जो जहन्नमी होगा उम्मत मुस्तफा से, उसको निकाल कर जो है अपनी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। इतना बड़ा इल्म किसके पास हो सकता है जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है, हम इन दिनों में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को, आपकी खुसूसियात को, आपके खसाइस को, आपकी सिफात को हम सुनते हैं, बयान करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे इश्क का हिस्सा है। लेकिन इससे आगे जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो ये कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, और ज़िंदगी पर हम चलेंगे तब हमें मिलाद का फ़ायदा भी होगा, कुरान मजीद के दर्स का फ़ायदा भी होगा, मसाजिद बनाने का भी फ़ायदा होगा, दीगर जो काम नेकी के वो करने का फ़ायदा होगा जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी चलने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चलने की कोशिश ना करें, पैसे खर्च करके अपना कोई प्रोग्राम करवा लिया, कोई और मेहनत मुशक्कत से या अपने कुंबे बरादरी के जोर पर कोई बड़ी मजलिस हमने मुनाकिद कर ही ली,
تو اس وقت تک اس مجلس کی اثرات آگے معاشرے پہ نہیں جائیں گے جب تک کہ ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جب تک جن مقاصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مانگا تھا اور اللہ نے بطور احسان فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب اس لیے عطا کیا ہے کہ تمہارے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی رہیں۔ قرآن مجید ایسی لاریب کتاب ہے، کسی بزرگ نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس سے رب تعالیٰ گفتگو شروع کر دے گا۔ جہاں بھی وہ کہے گا یا ایھا الذین آمنو تو بندہ سمجھے گا رب تعالیٰ میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہے، میں ایمان والا ہوں، میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر، تو رب نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اور ان بزرگوں سے سوال ہوا کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو وہ بھی قرآن پڑھے، وہ جب قرآن پڑھتا جائے گا تو رب تعالیٰ کے ساتھ اسے گفتگو کی توفیق عطا نصیب ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ جب پڑھے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بارے میں کوئی میرا بندہ پوچھتا ہے تو اسے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس بندے کی شارک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوا کرتا ہوں۔ تو بندہ اللہ سے گفتگو کرنا چاہے تب بھی قرآن پڑھے، اور یہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ گفتگو کرے تو تب بھی جب قرآن پڑھے گا تو رب تعالیٰ اس کو یہ توفیق اور یہ فضیلت نصیب فرمائے گا۔ تو یہ مقاصد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے تھے وہ ہمارے بارے میں ہی مانگی تھی، ہماری امت کے لیے مانگی تھی، تو ہمارے حق میں وہ قبول ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے کل کے قبر میں پرسوں قیامت کے سامنے، قیامت کے میدان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں بھی رسوا ہو جائیں، قیامت کے دن بھی رسوا ہو جائیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ان سے ملاقات سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے، اور قبر کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، مٹی کا ڈھیر، بلاکوں کی چار دیواری یا تختوں کا ایک گھر یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ قبر اتنا بڑا گھر ہے کہ وہاں پہنچ کر بندہ کئی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک تو وہاں فرشتوں کو دیکھتا ہے، منکر نکیر کو، اسے توحید رسالت کا اقرار کا جو سوال اور جواب ہے وہ اس کا امتحان ہوتا ہے اور رزلٹ وہاں ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کی ملاقات وہاں اور اس کو دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں نصیب ہونے کے بعد اس کے سامنے ایک کھڑکی کھلتی ہے اس قبر کے اندر، اور اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، اور دوسری کھڑکی کھلتی ہے، اس کے اندر سے اسے ایک باغ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں بندے سن، ان سوالوں کے صحیح جواب دینے سے پہلے وہ جو آگ جل رہی ہے وہ آگ تیرا ٹھکانہ تھا اور تو نے درست جواب دے دیے ہیں، اب رب تعالیٰ نے اس آگ کے بدلے تجھے اس باغ کے اندر جگہ نصیب فرمائی ہے۔ اتنی بڑی جگہ ہے قبر، اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہاں سے ہمیں جنت اور دوزخ بھی نظر آتی ہے، وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آتے ہیں، وہاں فرشتوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، وہاں ساری زندگی ہم جس عقیدے پر، جس توحید کے عقیدے پر رہتے ہیں اس عقیدے کا پھر سوال ہوتا ہے، صحیح جواب دے دیں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، تو رب تعالیٰ اس توحید کے سوال کا صحیح جواب دینے کی وجہ سے اس بندے کو معافی عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہوگا اس سوال کا صحیح جواب دینے پر رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور دین کو اگر واقعی صحیح دین سمجھا، یہ نہیں کہ جب اپنی ضرورت پڑی تو دین کو سامنے لے آئے اور جب اب خود پھنس رہا ہو تو دین کو پیچھے پھینک دیا، جب ایسی کیفیت ہماری دنیا میں رہے گی تو ہم قبر میں دین کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے ہم معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لی، لیکن جب یہاں سے باہر نکلے تو جو بھی دین کے خلاف معاشرے میں، شہر میں، ریاست میں جو بھی قانون چل رہا ہے، رواج چل رہا ہے، مثلا سود ہی کو لے لیجئے کہ ہم نماز بھی مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن باہر بازاروں میں اور چوراہوں پہ ہم سود کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو پھر گویا کہ ہم دین کو صحیح معنوں میں اس پر عمل نہیں کر رہے۔ پھر قبر میں ہم سے یہ پورا جواب نہیں ہو سکے گا، ماں دینوں کا جب فرشتے پوچھیں گے تو ہم نے صحیح جواب نہیں دے سکیں گے، کیسے دیں گے؟ ہمارا دین اسلام تھا ہی نہیں، صرف نماز کی حد تک تھا، روزے کی حد تک تھا، یا حج کی اور زکات کی حد تک تھا، باقی جو ہمارے معاملات تھے وہ سارے دین کے خلاف تھے۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہوگا کہ ہم قبر کے اندر اس سوال کی تیاری ہماری اس دنیا میں ہی ہونی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں وہ جو عظیم گھر ہے قبر، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنے اور اس کو صحیح سنوارنے کے لیے جو اعمال درکار ہیں انہیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
جو کچھ ہم نے بیان کیا، جو کچھ آپ نے سماعت کیا، اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کوئی سوال اگر کرنا چاہے، نماز کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور جو سوال ہوتا ہے یہ نصف علم ہوتا ہے۔ اچھا میں کر لیتا ہوں، آپ نہیں کرتے، وہ فرض نہیں بولیں گے۔ وضو کے کتنے فرض قرآن مجید میں بیان ہوئے؟ 4۔ وضو کے 4 فرض قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ یہ ہمارے بچے آج کل قرآن اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں آیتیں ان کا ترجمہ آ رہا ہے، تو یہ ایک اچھا چیز بھی چل رہی ہے۔ تو جب تک ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو 4 فرض اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ 1 فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھونا، وایدیکم، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور وامسحوا رؤوسکم، سر کا مسح کرنا۔ یہ 4 فرض جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کرنے کے بیان فرمائے۔ باقی جو یہاں تک ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، مسح گردن کا کرتے ہیں، کانوں کا کرتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، داڑھی کا خلال کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے۔ جی میرا دوسرا سوال ہے کہ کوئی ایسی رکعت جس کے اندر ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز کی کوئی ایسی رکعت جس میں کوئی ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ سب رکعتوں میں پڑھتے ہیں۔ فجر کی 4 رکعتوں میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ سے لے کر وللضالین آمین تک، ظہر کی 12 میں، عصر کی 8 میں، مغرب کی 7 میں، اور عشاء کی 17 رکعتوں میں ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی آ کر یہ بندہ کہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کا آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی رکعت جو ہے وہ اس سے خالی نہیں ہے، سورۃ فاتحہ سے خالی نہیں ہے۔ وہ پھر ایک سوال کرے گا آپ سے کہ نہیں، آپ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے، ایک کہ جو امام قرات کر رہا ہوتا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ مقتدی کی طرف سے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب امام کی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس وقت مقتدی خاموش رہے، خاموشی سے سنے اور چپ رہے، سنے غور لگا کر اور چپ رہے۔ اس چپ رہنے کی وجہ سے اور غور لگا کر سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، لعلکم ترحمون، اس پر رحم کیا جائے گا۔ پھر اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں جو کہتا ہے جی نہیں، امام کے پیچھے آپ نے سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی تھی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسے ایک سوال کرنا تھا، وہ یہ کہ جی بھائی صاحب آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، میری نماز نہیں ہوئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، آپ نے وضو کیا اور چلتے آئے اور آ کر رکوع میں شامل ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ مختصر سے باندھے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، آپ نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے، آپ کی تو نماز نہیں ہونی چاہیے، آپ کی رکعت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر آپ اس رکعت کو کہتے ہیں مجھے مل گئی ہے اور ادا ہو گئی ہے، وہ اٹھ کر دوبارہ سے وہ اس رکعت کو ادا نہیں کرتے، تو اگر آپ کی بغیر سورۃ فاتحہ کی ہو گئی ہے تو ہماری بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ یاد رہے گا مسئلہ۔ اس دور میں اس طرح کے مغالطے ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں پیدا کیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے تاکہ ہم جواب دے سکیں، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارے جو مسئلے ہیں جو فقہ کے، نماز کے، دین کے، یہ ویسے ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ ہم یہ 10 15 20 یا 50 لوگ بیٹھے ہیں نا، جو پہلے ہمارے جو امام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں 70 عالم موجود تھے اور ہر عالم کے پاس ایک الگ فن کا علم ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم ایک مسئلہ پیش کرتے، ایک امام سے پوچھتے جی آپ کا علم کیا کہتا ہے، دوسرے سے پوچھتے آپ کا علم کیا کہتا ہے، تیسرے سے پوچھتے آپ کا علم کیا کہتا ہے، چوتھے سے پوچھتے آپ کا علم کیا کہتا ہے، ہر ایک صحیح جب جواب دے دیتا، اس کے بعد آپ متفقہ طور پر اس مسئلے کو کتاب میں لکھوا دیتے کہ یہ متفقہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔
تو ہماری جو فقہ ہے، ہمارا جو نظریہ اور عقیدے ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، ان کے پیچھے بزرگوں کی بڑی محنت ہے۔ جب کوئی ہم سے سوال کرے تو سوال کا ہم نے جواب بھی دیا ہے۔ بڑے دور کے لوگ ہیں، وہ بڑے سوال بڑی جگہوں پہ ہوتے ہیں، مختصر سے سوال جو نہیں ہمیں پتہ ہوتے وہ کچھ نہ کچھ کیا کریں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک فرشتہ آیا، لیکن وہ آیا انسانی شکل میں، انسان بن کے آیا نا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال رکھے ہوئے تھے، تو آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھا اور آ کر عرض کرنے لگا مل ایمان، بتائیے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ سارے سوال کیے، حضور نے اسے جواب دیے، وہ اٹھ کے ایک بندہ چلا گیا، صحابہ بھی موجود تھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بندے کو ہم جانتے نہیں ہیں، کہاں سے ہے، مدینے کا بھی نہیں ہے، مکہ کا بھی نہیں ہے، عرب کا لگتا نہیں ہے اور یہاں کا ہے نہیں ہے، آیا کہیں دور سے ہے، لیکن اس کے جسم پر سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کنگھی کی ہوئی ہے، لباس اس کا صاف ستھرا ہے، کوئی کہیں بھی سفر کا اس پر اثر نہیں ہے، کہاں سے آیا، کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین آسمان سے آئے تھے، سوال کر کے آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ تو سوال کرنا مجلس میں یہ حضرت جبریل امین کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے اور دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں رایت پہ لاکھوں سلام، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں رایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، علیہ السلام آج زیادہ ذکر ہوا۔ یا اللہ جو سعادت ہمیں عطا فرمائی، اسے شرف قبولیت عطا فرمائی، اس مجلس و محفل کو تا قیامت تا زندگی جاری و ساری رکھنے کی توفیق، ہمت، اسباب پیدا فرمائی۔ یا اللہ اپنا دین پڑھنے، اپنی ذات کو سمجھنے، اپنے حبیب کی ذات کو سمجھنے اور اپنے حبیب کی سیرت کو، صورت کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا قدوس اس مجلس کی برکات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا علم صحیح معنوں میں حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء و صالحین نے ایسی مجالس کے انعقاد کے بعد جتنی بھی رحمت، برکت، فضل، کرم کی دعائیں مانگی، عمل کی دعائیں مانگی، یا اللہ اس مجلس کے حق میں بھی قبول فرما۔ مسائب، علام، دکھوں، دردوں، عذابوں، بیماریوں
اور شیطان کی بہکاووں سے انہوں نے پناہیں مانگی یا اللہ اس مجلس کو اور حاضرین مجلس کو یا اللہ ان ساری چیزوں سے پناہ نصیب فرما خیر نصیب فرما ہر شر سے پناہ نصیب فرما خدائے قدوس سب کی حاجتیں پوری فرما مشکلات حل فرما مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما بے اولادوں کو اولاد نذیرہ نصیب فرما سب کی اولادوں کو علم و عمل شرم و حیا ہدایت عطا فرما کر ان کے روزگار رشتوں اور علم و عمل کے بہترین اسباب پیدا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار مظلوموں کو آزادی فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا قدوس ہمارے والدین اعزا و قریبا آباء و اجداد جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو دنیا سے پردہ فرما گئے سب کی بخشش مغفرت بلندی درجات نصیب فرما اس علاقے میں مدفون ہر شخص کی بخشش مغفرت بلندی درجات نصیب فرما مولا قدوس قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ان میں جتنے بھی بزرگوں نے کردار ادا کیا سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما ان مشائخ نے کردار ادا کیا اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما خصوص قبلہ حضرت صاحب اور ان کے خاندان کے جملہ مشائخ کے درجات میں بلندیاں مزارات پر اپنی انگیت رحمت و برکتوں کا نزول فرما کر ان کے وسیلہ سے اس قرآنی علم کو تا زندگی پھیلانے پڑھنے پڑھانے کی اللہ میں توفیق عطا فرما جو احباب شریک ہوئے قدم قدم پر حاضر نصیب فرما اور اس دینی علم کے ذریعے اپنی دنیا کی اور آخرت کی عزتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو رحمت برکت فضل کرم مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ